بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 10، 11 اور 12 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تسبیح پڑھی۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ خوشحال ہو جائے گا۔ بے شک آزما کر دیکھ لیجئے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ کہا جاتا ہے شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پر جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ خوشحال ہو جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورہ مبارکہ اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان ہے۔ طریقہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے کہ ایسی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور یہ سورت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ ایسی سورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت ہی مؤثر صورت ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح جب کوئی شخص محرم الحرام 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ صورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانی کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ ناظرین کرام، بڑا ہی اہم دن ہے۔ مزید ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ جان لیجئے کہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ، پس وہ مٹی لائے، اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں
کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا، اور جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، جب اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ شہادت انتہائی دردناک تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے پر قربان کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک، یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ پھر جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ جب اس آیت مبارکہ پر وہ شخص پہنچتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے یہ آواز آتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والو، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا، پھر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ کہف ہے، اور جو لوگ بھی سورہ کہف کی اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے کے مطابق پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی پہلے اس صورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا۔ پیارے ناظرین، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورہ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو جان لیجیے کہ آپ اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس پانی کو اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو تصور میں اپنے گھر والوں کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ اگر آپ 10 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورہ کہف اور اس کے اول اور آخر 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 11 مرتبہ ہی سورہ کہف، جبکہ 12 محرم کو سورت پڑھتے ہوئے 12 مرتبہ سورت کہف کے ساتھ 12 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک ایک مرتبہ سورت کہف پڑھ لیا کریں تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دی گئی معلومات اور وظائف انسانی عقل سے اخذ کیے گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کی غلطی کا احتمال ہے، کسی بھی قسم کی الفاظ کی اور معانی کی کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شکریہ۔